گھر کے اعمال بھی اعمال تربیت اور اعمال ہدایت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں صفات ایمانیہ کو مرد و عورت میں مشترک بیان کیا ہے، جہاں اللہ نے قرآن میں صفات ایمانیہ کو مرد و عورتوں میں مشترک بیان کیا ہے، وہ ایک ہی جگہ ہے، ایک میری بات توجہ جاتی ہے، وہ ایک ہی جگہ ہے صرف، جہاں تمام صفات ایمانیہ کو مرد اور عورتوں میں مشترک بیان کیا ہے۔ یہ ذرا سمجھنے کی، غور کرنے کی بات ہے۔ صفات ایمانیہ کو مرد اور عورتوں میں جہاں اللہ نے مشترک بیان کیا ہے وہ قرآن میں ایک جگہ ہے، اور ان صفات کو ان اعمال کے بعد بیان کیا ہے جو اعمال اجتماعی ہیں، جو اعمال اجتماعی ہیں، جو اعمال اجتماعی ہیں۔ وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمنا الصلاۃ وآتینا الزکاۃ واطعنا اللہ ورسولہ انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا واذکرن ما یتلی فی بیوتکن من آیات اللہ والحکمہ ان اللہ کان لطیفا خبیرا۔ آگے پڑھتے چلے جاؤ آخر تک، مسلمین مسلمات، مومنین مومنات، قانتین قانتات، ساری صفات ایمانیہ بیان کی، اور مشترک مرد عورت دونوں، مرد عورت دونوں۔ عجیب بات ہے، یہ ملے گا کہ مسجد کے ماحول سے تو مردوں کو دین ملے گا، لیکن گھر کے اعمال سے مرد عورت دونوں بنیں گے، کیونکہ گھر دونوں کے جمع ہونے کی جگہ ہے، مسجد مردوں کے جمع ہونے کی جگہ ہے، گھر دونوں کے جمع ہونے کی جگہ ہے، مسجد مردوں کے جمع ہونے کی جگہ ہے۔ تو جہاں مرد اور عورتوں کو اللہ نے قرآن میں گھر کے اعمال بیان کیے، اللہ نے قرآن میں گھر کے اعمال بیان کیے، ان گھر کے اعمال کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے صفات ایمانیہ کا بیان کرنے میں مرد و عورت دونوں کو بیان کیا ہے، صرف عورتوں کو نہیں کہ گھر کے اعمال عورتوں کے لیے اور مسجد کے اعمال مردوں کے لیے، یہ نہیں، بلکہ مرد مسجد سے جو اعمال لے کر آئیں، مرد مسجد سے جو اعمال لے کر آئیں، وہ اعمال گھر میں عورتوں کو جمع کر کے ان کے ساتھ ان اعمال کو کریں، تو اس سے مرد عورت بنیں گے۔ ورنہ اگر ان مردوں نے ان کا عمل کا ماحول صرف مسجد میں رہا اور گھر میں نہ رہا، تو جو خیر انہوں نے مسجد سے حاصل کی ہے وہ گھر میں آگے ضائع ہو جائے گی۔ دیکھو، دونوں جگہ ماحول قائم رکھنے کے لیے، دونوں جگہ ماحول قائم رکھنے کے لیے یہاں مرد مسجد میں اور وہاں پھر گھر میں، یہی اعمال گھر میں عورتوں کے ساتھ، جو اعمال مسجد میں مردوں کے ساتھ ہیں مردوں کے، وہی اعمال گھر میں عورتوں کے ساتھ۔ اللہ فرما رہے قرآن میں کہ ان عورتوں کو چاہیے بند سنور کر زمانے جاہلی کی طرح باہر نہ نکلیں۔ بیچارے بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو صرف آدھی آیت پڑھ کر ترجمہ کر دیتے ہیں اور اگلی آیت پڑھتے نہیں، یہ کہتے ہیں جی قرآن میں تو یہ ہے کہ عورتیں گھروں میں رہیں، یہاں عورتوں کو جماعت میں نکالتے ہیں، اور قرآن میں ہے کہ عورتیں گھر میں رہیں۔ ارے تم آدھی آیت پڑھ رہے ہو، پوری آیت پڑھو نا، پوری آیت کیوں نہیں پڑھتے؟ آدھی آیت پڑھ کے ترجمہ کر رہے اور آدھی آیت پڑھ کے اعتراض کر رہے، پوری آیت پڑھو۔ اگر کوئی اتنا پڑھ لے لا تقربوا الصلاۃ، کہ جی نماز کے قریب مت جائیے، قرآن میں ہے، حالانکہ آیت پوری پڑھنی چاہیے، وانتم سکارا، کہ نماز کے قریب مت جانا جب تم نشے کی حالت میں ہو، تو آدھی آیت پڑھ کے کیسے بات سمجھ میں آئے گی کہ جی کہہ دیا عورتوں کو چاہیے گھر میں رہیں، کرنا فی بیوتکن، ارے پوری آیت پڑھو نا، ولا تبرجنا تبرج الجاہلیۃ الاولی، کہ پہلے زمانے جاہلیت کی طرح بند سنور کر بے پردہ بازاروں میں نہ پھریں۔ یہ پوری آیت تو پڑھتے نہیں، کہ جی کرنا فی بیوتکن، گھروں میں رہو۔ حالانکہ ان اعمال کو دوسرے گھروں میں زندہ کرنے کے لیے، اعمال دعوت ہر گھر میں قائم کرنے کے لیے، اس لیے کہ اعمال دعوت وہ اعمال ہدایت اور اعمال تربیت ہیں، اور قرآن حدیث میں یہ اعمال بھرے ہوئے ہیں۔ اللہ یہ حکم دے رہے ہیں کہ ان عورتوں کو چاہیے اور مردوں کو چاہیے کہ دونوں جمع ہو کر اجتماعی طور پر گھروں کے اندر یہ اعمال قائم کریں، اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو بیان کریں، یہ تو ایمان کا حلقہ ہے، اور قرآن کی تلاوت کریں،
یہ بھی قرآن میں ہے، اور نماز قائم کریں، یہ بھی قرآن میں ہے، اپنے مال کی زکوٰۃ دیں، یہ بھی قرآن میں ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت کریں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں گھر کے ان اعمال کے ذریعے پاک کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھو تو صحیح، لوگ کہتے ہیں اعمال میں تزکیہ، یہ اعمال تزکیہ کے لیے کافی نہیں، اور اللہ فرما رہے میں پاک کرنا چاہتا ہوں۔ لوگ جنہیں اللہ پاک کرنے کا ارادہ کر لیں، کیا ان پر کوئی گندگی باقی رہ سکتی ہے؟ جنہیں اللہ پاک کرنا چاہتے ہوں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، ساری گندگی شرک کی، کفر کی، یہاں تک کہ گناہوں کی چاہت بھی ان اعمال کے ذریعے اللہ تعالیٰ ختم فرما دیتے ہیں۔ اس لیے عرض کیا کہ یہ اعمال جتنا ان کو سرے سے بیان کرو گے اتنا ہی اللہ رب العزت کی طرف سے ہدایت کا فیضان اور اللہ کی طرف سے ہدایت کے فیصلے ہوں گے، کیونکہ یہ اعمال ہدایت ہیں۔ اجتماعی قرآن کا حلقہ گھروں میں اجتماعی طور پر قرآن کا حلقہ۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے چلے، غصے میں بھرے ہوئے، فیصلہ کر کے کہ آج تو میں نعوذ باللہ آپ کو نمٹا کر آؤں گا۔ یہ فیصلہ کر کے نکلے، پتہ چلا بہن کے گھر میں دین داخل ہو گیا، تو کہا پہلے بہن کی خبر لوں۔ وہاں گئے تو قرآن کی تصحیح کا اجتماعی حلقہ چل رہا تھا، قرآن کی تصحیح کا اجتماعی حلقہ، ایک عورت، دو مرد، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے بہنوں کو قرآن سکھلا رہے تھے۔ وہاں سے حضرت عمر کو ہدایت ملی، حضرت عمر کو گھر میں قرآن کی تصحیح کا حلقہ چل رہا تھا، بہن کے گھر میں، جن کا اس وقت ارادہ نعوذ باللہ آپ کو قتل کرنے کا ہو، اس وقت کفر کی شدت کا اور اسلام سے نفرت کا کیا درجہ ہوگا۔ اتنا ہی کفر کافی ہے کہ بھئی ہم اسلام قبول نہیں کرتے، اتنا ہی کفر کچھ کم نہیں کہ ہم اسلام قبول نہیں کرتے، لیکن جو نبی کو قتل کے ارادے سے نکلے ہوں ان کے کفر کی شدت اس وقت کیا ہوگی، وہ اللہ کی شان۔ وہاں داخل ہوئے، ہلکی سی ان کے پڑھنے کی، قرآن پڑھنے کی گنگناہٹ کان میں پڑی، سمجھ میں تو کچھ آیا نہیں کیا پڑھ رہے ہیں، اتنا اندازہ ہو گیا کہ ہاں کچھ پڑھ رہے ہیں۔ پہلی جو آیت نظر پڑی حضرت عمر کی، وہ پڑھی اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، سورۃ طٰہٰ پڑھ رہے تھے، وہیں سے حضرت عمر نے کہا کہ مجھے لے چلو، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ یعنی آپ اندازہ تو کریں نا، گھر کے ان اعمال کے اندر اللہ تعالیٰ نے عمر جیسے اسلام سے ضد رکھنے والے کو ہدایت دی، اور ہم یوں سوچیں کہ بھئی یہ اگر کسی کو اس سے اختلاف ہو تو بھئی اختلاف نہیں کرنا چاہیے، کام چھوڑ دینا چاہیے۔ اگر سنو تو صحیح، ایک صاحب میرے سے کہنے لگے کہ بھئی اگر کسی کو اس سے اختلاف ہے تو بھئی آپس کا اتفاق ضروری ہے، اور اگر آپس کا اتفاق اس کو چھوڑنے پر ہو جائے تو اس میں کیا حرج ہے، چھوڑ دو۔ ایک صاحب نے کہا میرے سے کہ کسی کو اس سے اختلاف ہے کہ بھئی گھر میں قرآن کا حلقہ نہ ہو تو چھوڑ دو اس کو۔ عجیب بے عقل لوگ ہیں، کہتے ہیں کہ اصول ٹوٹ جاوے ساتھی نہ ٹوٹے۔ عجیب آدمی ہے، عجیب بے عقلی کی سوچ ہے، اصول ٹوٹ جاوے ساتھی نہ ٹوٹے، کمال ہو گئے۔ ارے تم کام سمجھاؤ، بتلاؤ، سمجھ میں آوے اچھی بات ہے، نہیں سمجھ میں آتا تو تمہاری مرضی ہے، کیا بات ہے۔ ہر ایک کی اپنی رائے، اس کی شان ہے، ہر ایک کی اپنی رائے، اس کی اپنی شان ہے، نہیں سمجھ میں آتا تو نہیں صحیح، کیا بات ہے۔ میں حیران ہو گیا کہ بھئی اگر کسی کو اختلاف ہے اس سے تو بھئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے، اتفاق ہونا چاہیے، کہ ہاں اتفاق تو اسی پر ہونا چاہیے کہ صحابہ نے کیا کیا ہے، بس بات اصل یہ ہے۔ اگلا مرحلہ آیا تشکیل کا عورتوں کی۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ بھئی عورتوں کا کام وہ نہیں جو مردوں کا ہے۔ میں نے کہا اچھا، یہ آپ نے کہاں سے تقسیم کر لیا کہ امر معروف و نہی عن منکر کی ذمہ داری مردوں کی ہے عورتوں کی نہیں ہے؟ یہ کہاں سے نکال رہا ہے؟ امر معروف و نہی عن منکر
ہمارا تو سارا کام ہی اس فریضے کی بنیاد پر ہے. کہنے لگے جی ہاں ٹھیک ہے لیکن عورتوں کا کام اتنا ضروری نہیں جتنا مردوں میں. دیکھا لو، حالانکہ اکثریت عورتوں کی. یہ مرد چاہے باہر ولی ہو اور شیخ کبیر ہو، مگر اگر گھر میں دین نہیں تو یہ مجبور ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے ان گھر کے اعمال کو 100% صفات ایمانیہ کے پیدا کرنے کا اصل سبب بتلایا ہے. ہم نے عرض کیا کہ بھائی اپنی عورتوں کے اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے پوری قوت سے ہمت سے تشکیل کیا کرو. ان کو ان کے زیورات اور ان کے زینت کی شکلیں وہ غیروں کی طرح اترانے اور حسن و جمال کے لیے نہیں ہے. جیسے ہی صحابیات نے عورتوں نے سنا کہ ملک سے باہر جماعت کے بھیجنے کا تقاضا ہے، ساری عورتوں نے اپنے زیورات نکال کر ڈھیر لگا دیا آپ کے سامنے. تقاضا آیا، عورتوں نے اپنے سارے گلوبند اور پازیب اور ہاتھوں کے کڑے اور کانوں کی بالیاں سب نکال کے آپ کے آگے سونے کا ڈھیر لگا دیا. عورتوں نے کہا کیا چاہتے ہیں؟ کیا ہمارے زیورات اس لیے ہیں کہ ہم اس سے اپنے مردوں کے لیے زینت ظاہر کریں، یا یہ اللہ کے دین کو قائم کرنے اور اللہ کی مخلوق کو جہنم سے بچانے کے لیے ہیں؟ ہم نے عرض کیا کہ تشکیل عورتوں کو اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تیار کرنا. ام حرام بنت ملحان، آپ ان کے گھر میں سو رہے تھے، نیند سے اٹھے تو مسکراتے ہوئے اٹھے. پوچھا کہ کیوں مسکرائے آپ؟ فرمایا کہ خوشی مجھے اس بات کی ہوئی کہ ایک جماعت فلاں ملک میں سمندری سفر کرے گی اور تختوں پر، وہ کشتیوں پر ایسے اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہوں گے جیسے بادشاہ اپنے تختوں پر اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. ام حرام نے عرض کیا مجھے اس سمندر کے راستے جماعت جا رہی فلاں ملک میں، اس میں آپ مجھے شامل کر دیجیے. یہ نہیں فرمایا کہ نہیں عورتوں کا کام نہیں ہے، فرمایا ہاں تم اسی جماعت میں ہو. سمندر پار، حالانکہ اس زمانے کے سمندر کے سفر ایسے نہیں ہوتے تھے جس زمانے کے سہولت کے اور حفاظت کے. اس زمانے میں تو طوفان آ گیا تو کشتی کہاں گئی، اور ہوا کا رخ بدل گیا تو ملک بدل گیا. جو ارادہ کیا تھا مدینے کی طرف آنے کا وہ حبشہ چلے گئے. جی ہاں، ہوا کا رخ بدل گیا، بجائے مدینے کے حبشہ پہنچ گئے. جی ہاں، ارادہ کیا مدینے کی طرف آنے کا، سمندری راستے سے پہنچے کہاں؟ حبشہ. میں نے عرض کیا کہ ام حرام بنت ملحان نے عرض کیا کہ مجھے ان میں سے مجھے بھی کر دیجیے، انہی میں سے ہو. پھر دوبارہ سوئے، پھر مسکراتے ہوئے اٹھے. میں آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ فرمایا کہ ایک جماعت اور دکھلائی گئی ہے. ام حرام نے کہا دوسری جماعت میں بھی مجھے جانا ہے. جی ہاں، یہاں سے اس ملک سے واپس آؤں گی، پھر دوسرے ملک میں جاؤں گی. جی سمجھ میں آ رہی بات؟ اس ملک سے آؤں گی دوسرے ملک میں جاؤں گی. ہائے، میں سوچوں، میں نے اگر یہ خروج قتال کے لیے تھا تو ان عورتوں کو کیوں شوق تھا نکلنے کا؟ وہ تو اصل میں اقامت دین کے لیے خروج ہے، اقامت دین کے لیے خروج ہے. فرمایا آپ نے کہ ام حرام تم دوسری جماعت میں کیسے جا سکتی ہو جب تم پہلی جماعت میں جا کر اس ملک میں دفن ہو جاؤ گی، وہاں تمہارا انتقال ہو جائے گا. جی ہاں، کیا کیسی عورتیں ہوں گی، کیسی عورتیں ہوں گی ایمان والی، اس حوالے سے کہا جائے کہ اس ملک میں تم جا کے مرو گی، وہاں تم دفن ہوگی، تو پھر بھی جانے کو تیار ہے. ہماری عورتوں کی جماعت کا دروغ بنے تو جواب آوے عورتوں کی طرف سے کہ جی ایک عورت بوڑھی ہے اس میں، وہ کہہ رہی ہے مجھے دور نہیں جانا، میرے تو کہیں قریب کا رخ بنا دو، تو ساری جماعت کے رخ بدل دیں گے. مشورے والے ساری جماعت کے رخ بدل دیں گے کہ جی ایک عورت دور نہیں جانا چاہ رہی، قریب کو جانا چاہ رہی. اور وہاں ام حرام سمندری سفر، کیا سمندری سفر ہو جانے کو تیار، اور معلوم ہو گیا کہ وہاں جا کے دفن ہوں گی، وہاں مریں گی، کہ جی پھر بھی انکار نہیں جانے سے. تو میں نے عرض کیا کہ تشکیل یہ تو سنت ہے،
یہ تو سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام حرام بنت ملحان کو اور واقعی فضیلت بتلائی کہ اگر سمندری راستے میں دعوت اللہ کے لیے نکلنے والا سمندری راستے میں وفات پائے، اگر دعوت اللہ کے لیے نکلنے والا سمندری راستے میں وفات پائے تو اللہ رب العزت اس کی روح خود نکالیں گے، فرشتے سے نہیں نکلوائیں گے. باقی کسی کے لیے فضیلت نہیں. سارے انبیاء، سارے اولیاء، سارے ایمان والے، سب کی روح فرشتہ نکالے گا. یہاں تک کہ فرشتوں کی روح بھی فرشتہ نکالے گا. صرف دو ہیں جن کی روح اللہ خود نکالیں گے. صرف دو ہیں جن کی روح اللہ خود نکالیں گے. ایک تو وہ جو سمندری سفر میں وفات پائے، اس راستے میں سمندری سفر میں وفات پائے. دوسرا خود ملک الموت، دوسرا خود ملک الموت. اللہ یقبض روحہ. جی سیدھی بات ہے. اللہ کے راستے میں سمندری سفر میں نکلنے والوں کی روح اللہ خود نکالے. یہ کیوں دی فضیلت؟ اس لیے تاکہ تم یہ نہ سمجھو کہ بھئی جہاں جہاں تک گاڑی جاتی ہے وہاں تک دعوت دے دے جا کے، آگے تو راستہ سمندری ہے. ایسا نہ ہو کہ میری امت سمندری سفر کر کے دوسرے ملکوں میں جانے کو ضروری نہ سمجھے. تو ان کی سمندری سفر کی فضیلت کو اتنا بڑھا دیا کہ سب کی روحیں تو قبض کریں گے فرشتہ، سب کی روحوں کو تو قبض کرے گا فرشتہ، اور اللہ کے راستے میں سمندری سفر مرنے والے کی روح اللہ خود قبض کریں گے. ابن ماجہ شریف کی روایت ہے، ابن ماجہ شریف کی روایت ہے کتاب الجہاد کی، کہ اللہ رب العزت نے ان کی روحوں کا قبض کرنا اپنے ذمہ لیا ہے اور فرشتوں کے حوالے نہیں کریں گے. نہیں، یہ میرے وہ خاص بندے ہیں، یہ میرے وہ خاص بندے ہیں جن کی روح میں خود قبض کروں گا، کیونکہ یہ میرے دین کو قائم کرنے کے لیے سمندری سفر میں سمندری راستے میں تھے. ان کی روح میں خود نکالوں گا. دیکھو تو صحیح میرے دوست، میں نے عرض کیا کہ سارے کام کو دیکھو اس کے لیے ہم عرض کرتے ہیں کہ حیات صحابہ خوب پڑھا کرو تاکہ کام سیرت کی طرف جائے، کام سیرت کی طرف جائے. بس یہ ساری نقل و حرکت اور محنت اس لیے ہے تاکہ امر معروف اور نہی منکر کی عملی محنت قائم ہو. ہمارے گشت کا موضوع یہی ہے، ہمارے گشت کا موضوع یہی ہے، ہمارے گشت کا موضوع یہی ہے. علم معروف اور نہی منکر کی عملی شکل قائم ہو. ہمارے گشت کا موضوع یہی ہے، علم معروف اور نہی منکر کی عملی شکل قائم ہو. ہمارے گشت کا موضوع یہی ہے.